اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ۔ آج 19 رمضان المبارک کی تاریخ ہے اور اسلامی کیلنڈر کے حساب سے آج ہی کی تاریخ وہ تاریخ ہے کہ جس میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو ضربت لگی سن 40 ہجری میں کوفے کے اندر محراب عبادت میں، اور پھر اس کے 2 دن کے بعد آپ نے جام شہادت نوش فرمائی۔ کل جس سلسلے گفتگو کا آغاز کیا تھا، آج اسی سلسلے کی دوسری اور آخری نشست ہے کہ حضرت امام علی علیہ السلام کا خلفاء کے ساتھ رابطہ اور رویہ کیسا تھا، اس کے حوالے سے گفتگو ہم نے کل بھی کی اور آج اس کو انشاءاللہ اختتام تک پہنچائیں گے۔ کل میں نے جو گفتگو آپ کے سامنے پیش کی اس کا مختصر خلاصہ پیش کر کے میں آج نئے نکات کی جانب آگے بڑھوں گا کہ کل ہم نے عرض یہ کیا تھا کہ امیر المومنین علیہ السلام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنا جانشین بنایا، اور امام علیہ السلام کی جانشینی، خلافت اور وصایت کا اعلان آغاز نبوت میں ہی حضور اکرم نے فرمایا دعوت ذی العشیرہ کے موقع پر، اور پھر بعد میں بھی نبوی زندگی کے مختلف مراحل میں جب جب موقع ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام کے مقام اور مرتبے سے امت کو روشناس فرمایا، اور آپ کی خلافت اور وصایت کے بارے میں جو جو گزارشات آپ لوگوں کے سامنے پیش فرما سکتے تھے وہ آپ نے پیش فرمائے، اور اس کا آخری جو باقاعدہ آفیشیلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سرکاری جو اناؤنسمنٹ آپ نے کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، شرعی جو اعلان تھا، وہ میدان غدیر کے اندر تھا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر وہاں سے جب مسلمان واپس آ رہے تھے تو اللہ کے نبی نے غدیر خم پر مسلمانوں کو روک کر خدا ہی کے حکم سے کہ جب آئے بلغ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کا اعلان فرمایا، اور یہ روایت مشہور ہے کہ من کنت مولا فعلی مولا، کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ اور پھر بعد میں مسلمانوں نے باقاعدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے دست مبارک پر بیعت بھی کی، اور پھر وقت گزرتا گیا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب رحلت ہوئی تو حالات سیاسی طور پر دگرگوں ہو گئے۔ رسول اکرم نے اپنی زندگی میں امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کا، خلافت کا، جانشینی کا اعلان فرمایا تھا، کئی بار اعلان فرمایا تھا، لیکن بعد از رسول اس کے اوپر عمل نہیں ہوا، اور مسلمانوں نے اپنے باہمی مشورے سے حضرت علی علیہ السلام کے علاوہ حضرت ابوبکر کو انہوں نے خلیفہ بنایا اور انہوں نے ان کی بیعت کر لی۔ اب اس موقع پر حضرت علی علیہ السلام کا جو رد عمل تھا اس کے بارے میں مختصر کل گفتگو کی کہ حضرت علی علیہ السلام نے باقاعدہ اس کے اوپر اعتراض کیا، اور حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ اس اعتراض میں اور بھی کئی صحابہ کرام شریک تھے۔ حضرت زبیر اس میں شریک تھے، حضرت عباس اس میں شریک ہیں، حضرت عمار یاسر امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ ہیں، حضرت ابی بن کعب ان میں امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ ہیں، اور سب سے بڑھ کر مخدومہ کونین حضرت سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی اس اعتراض میں پیش تھیں، اور آپ نے اعتراض کیا، اور حضرت علی علیہ السلام نے بیعت سے انکار کیا، زبردستی بیعت کی خاطر لے جانے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے پھر وہ حالات پیش آئے، اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پر جو باقاعدہ گستاخانہ انداز میں آئے اور حملہ کیا، اور بعض روایات کے مطابق باقاعدہ جلایا یا جلانے کی کم از کم دھمکی دی، تو یہ حالات اس کے بعد پیش آئے۔ تو یہاں تک تو بات یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی خلافت جب اس طرح آگے نہیں بڑھ سکی تو آپ نے باقاعدہ احتجاجاً بیعت نہیں کی، اور
اپنے احتجاج کو آپ نے ریکارڈ کرایا۔ لیکن اس کے بعد پھر حضرت امیر المومنین کے سامنے دو تین صورتیں جو ہے وہ سامنے تھیں۔ ایک تو یہ کہ آپ بالکل خاموشی اختیار فرما لیں اور تمام امور مسلمین سے، حکومتی معاملات سے، مسلمانوں کو پیش آنے والے مسائل اور مشکلات سے لا تعلق رہ کر آپ گوشہ نشینی اختیار کر لیں، اور دوسرا یہ کہ آپ تلوار لے کر میدان میں آئیں اور اپنے حق کو حاصل کرنے کی خاطر آپ باقاعدہ قیام بالسیف فرمائیں۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے ان دونوں راستوں کا انتخاب نہیں کیا۔ کل اس کے حوالے سے مختصر گفتگو کی کہ یہ امیر المومنین علیہ السلام کی مزاج کے مطابق نہیں تھا۔ اور تیسرا جو ایک راستہ تھا وہ امیر المومنین علیہ السلام کے سامنے وہ یہ تھا کہ آپ اس مسئلے کے اوپر اپنے احتجاج کے ساتھ ساتھ، اپنے اعتراض کے ساتھ ساتھ اور اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے اجتماعی مسائل کے حوالے سے، دین اسلام کے مفاد میں اور دین کی تبلیغ کے سلسلے میں اور دشمنان اسلام کے مقابلے میں مسلمانوں کے اتحاد اور وحدت کو باقی رکھنے کی خاطر آپ کم از کم اجتماعی اور دینی معاملات کی حد تک لوگوں کے سامنے آپ آئیں اور ان کی رہنمائی فرمائیں، اور جہاں جہاں پر جن جن لوگوں کو آپ کی رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ آگے بڑھ کر ان کی مدد فرمائیں، اور آپ علیہ السلام نے یہی راستہ اختیار فرمایا۔ اس کے حوالے سے گزارشات کو اب ہم آگے بڑھاتے ہیں، اور آج میں جو آپ کے سامنے گفتگو پیش کروں گا اس کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں اسی گفتگو کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا کہ حضرت علی علیہ السلام نے اجتماعی معاملات میں اور اسی طرح جو ہے بعض مواقع پر خلفاء کو مشورہ دینے میں آپ نے اپنی خدمات پیش فرمائی اور آپ نے ان کی مدد فرمائی، آپ نے ان کی رہنمائی فرمائی۔ اس کے لیے چند مثالیں اور ان کے لیے چند واقعات بھی آپ کی خدمت میں بطور دلیل انشاءاللہ پیش کروں گا۔ پھر اس کے بعد دوسرے حصے میں انشاءاللہ اس کا ایک نتیجہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ ان واقعات کو یا یہ جو مثالیں ہم آپ کے سامنے ابھی پیش کریں گے کہ ان مثالوں اور ان واقعات سے کیا یہ نتیجہ نکلے گا کہ حضرت علی علیہ السلام کو اپنے حق کے بارے میں اور پیغمبر اکرم کی جانب سے اعلان کردہ ولایت اور جانشینی اور خلافت کے حوالے سے کوئی اعتراض باقی نہیں رہ گیا تھا، یا یہ کہ حضرت علی علیہ السلام کا اعتراض اپنی جگہ برقرار تھا، تو اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ آگے بات کریں گے۔ میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد تقریباً تمام مسلمانوں کے ہاں یہ متفقہ ہے کہ 6 مہینے تک تو امیر المومنین علیہ السلام نے خلیفہ کی بیعت نہیں کی، اور جو ہمارے ہاں برادران اہل سنت کی جو روایت ہے اس میں انہوں نے اس کی وجہ ہی بیان کی ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جب تک زندہ رہیں، کیونکہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کافی زیادہ معترض تھیں فدق کے معاملے پر اور اسی طرح زبردستی بیعت دینے کے معاملے پر۔ فدق کے معاملے پر آپ باقاعدہ خلیفہ کے سامنے آپ پیش ہوئی اور وہاں پر آپ نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا، آپ نے دلیل کے ذریعے اپنے حق کو وہاں پر ثابت فرمایا قرآن کی روشنی میں۔ تو اس بنیاد پر حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے تو یقیناً بیعت نہیں کی اور آپ اس دنیا سے تشریف لے گئیں۔ اور یہ سوال بھی البتہ اپنی جگہ ہے کہ جب بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اس وقت جب بیعت نہیں فرمائی تو اب سوال یہ ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا اس وقت امام کون تھا؟ کیونکہ رسول اکرم کی ایک متفقہ حدیث ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر اگر اس دنیا سے جائے تو وہ جاہلیت کی موت اس دنیا سے جاتا ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے آخر کس کی بیعت کی ہوئی تھی جس کی بنیاد پر آپ خلیفہ وقت کی بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں تھی؟ تو امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ آپ نے 6 مہینے تک بیعت نہیں کی۔ پھر اس کے بعد جو ہے حالات کے مطابق حضرت علی علیہ السلام نے باقاعدہ مسلمانوں کے اجتماعی معاملات میں ایک حد تک جو ہے
آپ نے اپنی خدمات پیش فرمائی، وہ اس طرح رہنمائی کی شکل میں، مشاورت کی شکل میں، اس سے بڑھ کر نہیں، کیونکہ اس کے فوراً بعد آپ دیکھیں کہ کئی جنگیں پیش آئیں، کئی مواقع پر جو ہے باقاعدہ کچھ گروہوں کے ساتھ مسلمانوں کی جنگیں پیش آ گئی، جن میں کچھ مرتدین تھے، جن میں کچھ زکوٰۃ کے مانعین تھے۔ البتہ مانعین زکوٰۃ کے حوالے سے یہ سوال بھی اپنی جگہ باقی ہے کہ کیا وہ واقعی زکوٰۃ کے منکر ہو گئے تھے، یا وہ زکوٰۃ جو ہے وہ اس وقت حاکم کو دینے کے لیے تیار نہیں تھے، اور ان کی نگاہ میں غدیر کے واقعے کے تناظر میں وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین کسی اور کو ہونا چاہیے۔ اور تیسری جو جنگ تھی وہ مدعیان نبوت کے ساتھ تھی، مسیلمہ کذاب جیسے لوگوں کے ساتھ۔ تو ان مواقع پر امیر المومنین علیہ السلام کا مالی زکوٰۃ کے حوالے سے تو یہاں پر ہمارے ہاں بھی روایات موجود ہیں کہ آپ نے اس میں کوئی رول ادا نہیں کیا، وہ اس لیے کہ آپ اس کو صحیح نہیں سمجھ رہے تھے بعض محققین کی تحقیق کے مطابق۔ جہاں تک مدعی نبوت مسیلمہ کذاب، جس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں اس نے دعویٰ کر دیا تھا، پہلے آپ کے اوپر ایمان لائے، پھر اس کے بعد اپنے علاقے میں جانے کے بعد اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، تو اس کے خلاف جو جنگ ہوئی اس موقع پر امیر المومنین علیہ السلام نے باقاعدہ مشورہ دیا، اور آپ نے اپنے بہتر مشورے کے ذریعے مسلمانوں کی کامیابی کا ضمینہ فراہم فرمایا۔ جہاں تک خلیفہ اول کے ساتھ امیر المومنین علیہ السلام کے باقاعدہ مدد اور ان کے معاونت کا تعلق ہے، تو اس کے بارے میں روایات کے اندر بھی یہ ہے کہ ایک تو خود حضرت ابوبکر کی خلافت کا زمانہ مختصر تھا، تقریباً 2 سال سے زیادہ تو وہ زندہ نہیں رہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، بلکہ 2 سال بھی شاید پورے نہ، تو اس میں 6 مہینے تو امیر المومنین علیہ السلام کھل کر باقاعدہ مخالفت فرما رہے ہیں اور بیعت سے انکار کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو باقی 1-1.5 سال جو باقی رہ جاتا ہے تو اس میں بھی اتنا موقع پیش نہیں آیا کہ امیر المومنین علیہ السلام بہت سارے معاملات میں آگے بڑھ کر انہیں مشوروں اور انہیں معاونت سے مستفید فرمائے۔ وہ اس لیے کہ ابھی حضور اکرم کی رحلت ہوئی ہے، اسلام کا دائرہ ابھی اتنا نہیں پھیلا، اور فتوحات کا سلسلہ بھی ابھی اتنا گستردہ نہیں ہوا، جس کی وجہ سے عرب سے باہر جو اقوام ہیں اور قومیں ہیں وہ ابھی دائرہ اسلام کے اندر ابھی نہیں آئے، تو ابھی مشکلات زیادہ پیش نہیں آ رہی مسلمانوں کو، تو اس لیے اس کی شاید ضرورت بھی پیش نہیں آ رہی تھی کہ حضرت علی علیہ السلام ان مواقع پر سامنے آ کر جو ہے باقاعدہ اپنی جانب سے از خود جو ہے وہ باقاعدہ خدمات کے لیے اپنے آپ کو پیش کر لیں، تو ایسے مواقع بہت کم پیش آتے تھے۔ تو اس لیے جہاں کہیں حضرت ابوبکر نے آپ سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کی، کہ اس کی مثالیں ہمارے سامنے صرف چند ایک ہیں، کہ ان مواقع پر امیر المومنین علیہ السلام نے اسلام کے بہتر مفاد میں، دین کے بہتر مفاد میں، مسلمانوں کے بہتر مفاد میں آپ نے ان کا ساتھ دیا، اور آپ نے بھرپور تعاون کیا، اور اپنے مفید مشوروں سے مسلمانوں کے امور کو آگے بڑھانے میں آپ نے مدد فراہم فرمائی۔ اور پھر اس کے بعد اگر ہم آگے بڑھیں تو خلیفہ دوم کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں حضرت علی علیہ السلام کا جو رول ہے اور آپ کا جو ان کے ساتھ رویہ اور جو رابطہ اور تعلق ہے وہ کیسا تھا، تو بنسبت خلیفہ اول کے خلیفہ دوم کے زمانے میں ہمیں مثالیں زیادہ ملتی ہیں کہ جہاں علی علیہ السلام نے خلیفہ دوم کی مدد فرمائی، اور خود خلیفہ دوم نے بھی مختلف مواقع پر حضرت علی علیہ السلام سے باقاعدہ مدد طلب کی، باقاعدہ آفیشلی انہوں نے مدد طلب کی، اور حضرت علی علیہ السلام مدد کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ ان میں چند مسائل ہیں۔ ایک تو یہ وہ زمانہ ہے کہ جب ان کی جانب سے باقاعدہ فتوحات کا آغاز کیا جا رہا ہے، اور فتوحات کا جب آغاز ہو رہا ہے تو مسلمانوں کی جانب سے لشکر تیار ہو رہے ہیں، اور مختلف لشکر مختلف علاقوں کی جانب جو ہیں وہ فتوحات کے لیے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، لہٰذا عسکری حوالے سے حضرت علی علیہ السلام نے کئی انتہائی نازک مراحل میں، انتہائی نازک ترین مراحل میں حضرت علی علیہ السلام نے انتہائی اہم ترین مشورے دیے، جن کی وجہ سے مسلمان جو ہے وہ نقصان اٹھانے سے بچ گئے۔ ان میں سے ایک موقع جو ہمیں نظر آتا ہے وہ
जंग कादिसिया के मौके पर है कि जब फ़तह ईरान का मौका जब आया तो मुसलमान वहाँ पर इराक़ की सरज़मीन से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उस वक़्त खलीफा ख़ुद मुसलमानों के लश्कर के साथ आगे बढ़ने का इरादा करता है। तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर उस नाज़ुक मरहले पर हज़रत अली अलैहिस्सलाम इस्लाम और मुसलमानों के मफ़ाद में ये मुफ़ीद मशवरा खलीफ़े वक्त को देते हैं कि आप ख़ुद मैदान जंग के अंदर, मैदान जहाद के अंदर हाज़िर न हो जाएँ। इससे दुश्मन को ये मौका मिलेगा, क्योंकि दुश्मन ये समझेगा कि मुसलमानों की पूरी ताकत जो है वो हमारे सामने इस वक्त मौजूद है और मुसलमानों का जो हाकिम है वो भी हमारे सामने मौजूद है। तो अगर हम मुसलमानों के हाथ या हो जाते हैं तो उससे बाकी मुसल्ला हो जाएगा और हम मुसलमानों को देने में कामयाब हो जाएंगे। लिहाजा हज़रत अली ने उस वक्त मशवरा दिया कि आप खुद मैदान में हाजिर ना हो जाए, आप पीछे रहें और बाकी मुसलमानों को, बाकी लोगों को जो है आप मैदान की तरफ भेजें, ताकि उनको भी ये एहसास कि उनके पीछे उनका हाकिम और उनका हुक्मरान जो है वो मौजूद है और ज़रूरत पड़ने पर वो मज़ीद अस्करी नीरू के साथ, अस्करी क़ुव्वत के साथ उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ें। तो इस इंतहाई अहम एहसास पर हज़रत अली अलैहिस्सलाम का इस तरह से मदद देना अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम के इखलास और दीन के साथ आपकी मोहब्बत की दलील है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम दीन के हकीकी वारिस हैं, पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी वारिस हैं। आप इस्लाम को अपनी मीरास समझते हैं। इस्लाम पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आप और अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम के ज़रिए आगे आने वाली नस्लों तक पहुँचना है। तो अब उस मुसलमानों को दरपेश ये जो ख़तरा था, एक तो इसलिए के नतीजे में मुसलमानों को ज़बरदस्त नुकसान का सामना करना पड़ सका था। हज़रत अली अलैहिस्सलाम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर अपने इस अहम मशवरे के ज़रिए मुसलमानों को नुकसान से बचाते हैं और खलीफे वक्त भी फिर हज़रत अली अलैहिस्सलाम के इस अहम मशवरे और मैदान में खुद होने से परहेज़ करते हैं और फिर वहीं अलबत्ता फिर बाद में वो आगे भी बढ़े और आगे बढ़ने के बाद मैदान जंग के अंदर हाज़िर नहीं हुए, मैदान जंग से काफ़ी दूर वो अपने पास साथियों के साथ वहाँ पर रहे और उनकी निगरानी करते रहे। ये एक मौका है और इसी तरह कई दीगर मौक़े पर भी जहाँ अस्करी एतबार से, निज़ामी एतबार से अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के मशवरे की और रहनुमाई की ज़रूरत पड़ी, तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने खलीफ़े वक्त को बाकायदा मशवरा दिया और अपने मुफीद मशवरों के ज़रिए मुसलमानों की कामयाबी का ज़मीना आपने फराहम किया। एक इसके अलावा भी वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ किस्म के जो सियासी मसाइल वहाँ पर पेश आते थे, उनमें भी हज़रत अली अलैहिस्सलाम बाकायदा रहनुमाई फरमाते थे। न सिर्फ इनकी बल्कि जो भी इनकी तरफ रुजू करते थे, हज़रत अली अलैहिस्सलाम की तरफ रुजू करते, आप अलैहिस्सलाम उन सब की रहनुमाई फरमाते थे। और चूँकि खलीफा के साथ आपके ताल्लुक़ और रवैये और राब्ते की बात हो रही है, सिर्फ इसी आपके सामने पेश कर रहे हैं, वरना बहुत सारे ऐसे अफ़राद भी थे कि जो मदीने के अंदर रहने वाले आम अफ़राद थे, उनकी ज़िंदगियों के अंदर भी जो मसाइल पेश आते थे, मुश्किलात जो पेश आती थी, तो वो भी अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से रहनुमाई हासिल करने की कोशिश करते थे, तो आप अलैहिस्सलाम उनकी रहनुमाई फरमाते थे और मदद फरमाते थे। एक और अहम मसला कि जो आम तौर पर किसी हुकूमत को पेश आ जाता है, वो अदालती मसाइल हैं, वो लोगों के इख्तिलाफ़ात हैं, वो लोगों के झगड़े हैं कि जिनका ताल्लुक़ निज़ाम अदल से है कि जब तक इस मामले में हुकूमत की जानिब से इंसाफ फराहम करने एक अच्छा रवैया सामने ना आ जाए, तो मुल्क के अंदर और उस ममलिकत के अंदर आदिलाना निज़ाम जो है वो कायम नहीं हो सकता। तो ये आज के दौर में भी ऐसा ही है और उस वक़्त भी ऐसा ही था। तो उस ज़माने में भी यकीनी बात है कि लोगों के दरमियान इख्तिलाफ़ात पेश आ जाते थे, झगड़े पेश आ जाते थे और मुख्तलिफ़ मसाइल पेश आ जाते थे मुसलमानों को, और फिर वो इस्लामी अदालत के अंदर, मुसलमानों की अदालत के अंदर इसको पेश करते। और उस वक़्त चूँकि खलीफा की जब हुकूमत होती थी, तो खलीफा तकरीबन उसके पास सारी अथॉरिटी उन्हीं के पास ही होती थी। तो लोग उनके पास आते और उनकी खिदमत में अपने इख्तिलाफ़ात और इख्तिलाफ़ी मसाइल को पेश करते और उनसे रहनुमाई तलब करते।
تو حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی مدد کا اور ان کے تعاون کا ایک اہم میدان جو ہے وہ یہی ہے۔ جب خلفاء کے زمانے میں حضرت علی علیہ السلام لوگوں کے مابین پیش آنے والے جو عدالتی جو مسائل ہیں، جو اختلافات ہیں، جو جھگڑے ہیں، جو نزاعات ہیں، ان میں امیر المومنین علیہ السلام آگے بڑھ کر قرآن و سنت کی روشنی میں فیصلہ فرماتے ہیں۔ اور کئی مواقع پر ایسا بھی ہوا کہ خود امیر المومنین علیہ السلام سے پہلے بعض لوگوں کی جانب سے فیصلے کیے گئے، خود خلیفہ کی جانب سے فیصلہ کیا گیا، بعض دیگر افراد کی جانب سے فیصلے کیے گئے اور غلط فیصلے ہوئے، تو حضرت علی علیہ السلام نے عین اسی موقع پر آگے بڑھ کر جو ہے ان فیصلوں کے اندر موجود غلطی کی نشاندہی فرمائی، اور آپ نے قرآن کریم کے مطابق صحیح فیصلہ جو ہے صادر فرمایا۔ اس کی ہمارے سامنے بہت ساری مثالیں بھی ملتی ہیں، اور آپ کی اس خدمت کا اعتراف بھی خلیفہ خود کرتا تھا کہ حضرت عمر جو ہے باقاعدہ اس کا اعتراف بھی کرتے تھے۔ اور حضرت عمر کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ امیر المومنین علیہ السلام کی جانب زیادہ رجوع کرتے تھے، مراجعہ کرتے تھے، اور اس کے حوالے سے ہمارے سامنے بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ میں صرف چند ایک مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں اور بات کو ہم آگے بڑھائیں۔ جیسے حضرت عمر کے سامنے بہت سارے ایسے مسائل پیش آ جاتے تھے جو لوگوں کے اختلافات سے مربوط تھے، اور جب اختلافات ان کے سامنے پیش آ جاتے تو وہ ان اختلافی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے، اور کبھی کبھی پھر ایسا ہو جاتا کہ فیصلہ کرنے میں غلطی ہو جاتی۔ قرآن و سنت کے اوپر یقینی بات ہے جتنا عبور امیر المومنین علیہ السلام کو تھا ان کو نہیں تھا، باقی لوگوں کو نہیں تھا، تو اس لیے بعض مواقع پر ان سے غلط فیصلے سردست ہو جاتے تھے، تو حضرت امیر المومنین علیہ السلام ان کی نشاندہی فرماتے۔ جیسے ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ ایک خاتون تھی، ایک خاتون کی جو جس کے عقل جو ہے وہ زائل ہو چکی تھی اور وہ مجنونہ تھی، تو وہ برائی کے مرتکب ہو گئی، بدکاری کے مرتکب ہو گئی، اور بدکاری کے مرتکب ہو گئی۔ اس کو خلیفہ کے سامنے پیش کیا گیا، تو خلیفہ نے ان کو سنگسار کرنے کا حکم صادر کیا کہ اس خاتون کو لے جائیں اور اس خاتون کو باقاعدہ سنگسار کیا جائے، اس لیے کہ یہ بدکاری کی مرتکب ہو گئی ہے۔ تو اس وقت لوگ ان کو لے جا رہے تھے، اس خاتون کو لے جا رہے تھے، حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو اس بات کی اطلاع ملی، آپ فوراً وہاں پر حاضر ہوئے، اور آپ نے اس موقع پر پوچھا کیا آپ نے یہ فیصلہ صادر کیا ہے؟ تو خلیفہ نے جب کہا کہ ہاں یہ فیصلہ صادر کیا ہے، تو امیر المومنین علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث وہاں پر خلیفہ کے سامنے پیش فرماتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اما سمعت ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں سنا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے رفع القلم عن ثلاثہ، کہ تکلیف کی ذمہ داری جو ہے 3 لوگوں سے اٹھائی گئی ہے، ان میں سے ایک جو ہے وہ مجنون ہے، اور دوسرا وہ بچہ ہے کہ جو ابھی نابالغ ہے، اور تیسرا جو ہے وہ شخص ہے کہ جو سویا ہوا ہو، نیند کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ مجنون کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی شرعی تکلیف نہیں ہے، وہ مکلف نہیں ہے، تو جب وہ مکلف نہیں ہے، اس سے جب یہ غلطی سرزد ہو گئی ہے تو آپ اس کو کیسے سزا دے سکتے ہیں؟ تو حضرت عمر نے جب یہ سنا تو باقاعدہ اپنے فیصلے سے رجوع کیا اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا شکریہ ادا کیا، اور اس عورت کو جو سزا دینے کا فیصلہ کیا گیا تھا وہ فیصلہ اس موقع پر واپس لیا۔ تو یہاں پر ایک انتہائی اہم حساس موقع پر امیر المومنین سامنے آئے، اور آنے کے بعد آپ نے اس فیصلے کے اندر موجود غلطی کی سنت رسول کے مطابق نشاندہی فرمائی، اور ایک خاتون کو کہ جو ذہنی طور پر اپاہج تھی اور جس کی کوئی شرعی ذمہ داری بھی نہیں تھی، اس کو سزا ملنے سے جو ہے بچایا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہمیں ملتا ہے، ایک اور خاتون کا فیصلہ ہے دوبارہ، یہ بہت ساری کتابوں کے اندر ہے، میرے پاس بہت سارے حوالے جات موجود ہیں، اگر کوئی طلب کرے تو بعد میں انشاءاللہ حوالے جات دینے کے لیے تیار ہوں۔ ایک اور خاتون حاملہ تھیں اور وہ بدکاری کے مرتکب ہو گئی، اور اس کے نتیجے میں وہ حاملہ ہو گئی، تو اس کو بھی خلیفہ کے سامنے جب پیش کیا گیا، خلیفہ دوم کے سامنے، تو حضرت عمر نے
उन्हें उनसे पहले पूछा कि आपने इस गुनाह का इर्तिकाब किया है, तो उसने जब अपने गुनाह का इकरार किया तो हज़रत उमर ने उनको संसार करने का हुक्म सादिर किया। तो इस हुक्म के ऊपर अमल करने की खातिर उस खातून को ले जाया जा रहा था। हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को मालूम होता है, आप आगे तशरीफ़ लाते हैं और फिर उसके बाद उसी खातून को लेकर दोबारा हज़रत उमर की खिदमत में आते हैं और आने के बाद आप उनसे पूछते हैं कि क्या आपने इनको रजम करने का, इनको संसार करने का हुक्म सादिर किया है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, इसने इतराफ़ जुर्म कर लिया। अब इतराफ़ जुर्म करने के बाद कोई उज़्र बाकी नहीं था कि उसको सज़ा जो है वो न दी जाए। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने उस मौके पर इरशाद फरमाया, क्या आपको ये मालूम नहीं है कि खातून इस वक्त हामिला हैं? तो उसने कहा, क्या मालूम है कि इस वक्त हामिला है? हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने उस मौके पर इरशाद फरमाया था कि आपका इख्तियार इसके ऊपर है, इस खातून के ऊपर है, गुनाह इस खातून ने किया है, इख्तियार उस बच्चे के ऊपर नहीं है कि जो बच्चा उस वक्त शिकम मादर के अंदर मौजूद है, इस खातून की शिकम में मौजूद है। तो लिहाजा वो बच्चा बेगुनाह है। आप अगर इसको संसार करेंगे तो वो बच्चा यानी एक और जान भी चली जाएगी। तो लिहाजा हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने बाकायदा वहाँ पर दलील के ज़रिए साबित फरमाया उनके सामने कि ये जो फैसला है ये सही नहीं है और इस तरह उस खातून को हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने संसार होने से इस तरह बचाया। फिर बाद में बहरा ये वाक़या आगे बढ़ता है। इस मौके पर भी हज़रत उमर ने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की इस मदद का शुक्रिया अदा किया और न सिर्फ शुक्रिया अदा किया बल्कि उनका वो मशहूर जुमला कि उन्होंने ये कहा, अजिज़तिन निसा अन तलिदना मिस्ल अली इब्न अबी तालिब, औरतें अली जैसे फर्जंद को, अली जैसे बच्चे को जो है वो पैदा करने से आजिज़ हैं। यानी कोई इस दुनिया के अंदर खातून ऐसी नहीं कि जो अली जैसा बेटा जो है उनके यहाँ पैदा हो सके। फिर उसके बाद उसने ये कहा, वलौला अली लहलक उमर, अगर अली न होते तो मैं उमर हलाक हो जाता। यानी हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने उनको उस गलती से बचाया जिसकी वजह से उन्होंने इसका बाकायदा एतराफ़ भी किया। इसके अलावा एक और ये तो यानी जो अदालत के अंदर पेश आने वाले जो मसाइल हैं उनके हवाले से, इसके अलावा भी बाज़ मौक़े ऐसे थे कि जहाँ पर शरई मसाइल के हवाले से भी जब सवालात होते थे तो बाज़ मौक़े पर खलीफा मुस्लिमीन जब आजिज़ आ जाते थे उन सवालात के जवाब से, तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की तरफ उनको रुजू देते थे कि वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम की तरफ रुजू करें और अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम जो है उन सवालात का जवाब देते थे और लोगों की रहनुमाई फरमाते थे। जैसे हमें और वो कि आप अपनी ज़रूरियात से हटकर आप बाकी मोहताज लोगों की ज़रूरियात पूरी फरमाते थे। तो इन तकरीबन 20-25 सालों के दौरान हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के वाक़यात में हमें ये चीज़ें मिल जाती हैं कि आप जो है ज़मीनों को आबाद करने में मसरूफ़ हो जाते हैं। आप कभी किसी यानी अस्करी मुहिम के ऊपर, हालाँकि उस वक़्त फुतूहात का बहुत ज़्यादा दौर-दौरा था, किसी मुहिम के ऊपर आप जो है बाकायदा कोई ज़िम्मेदारी लेकर वहाँ से बाहर नहीं गए। हाँ, उन फुतूहात के सिलसिले में जब मसाइल पेश आ गए और खलफ़ा की जानिब से जब रुजू किया गया आपकी जानिब, तो आपने मशवरा दिया, आपने बेहतरीन मशवरे दिए, आपने लोगों की रहनुमाई फरमाई, लेकिन आप खुद उनमें शरीक नहीं हुए। ठीक है, इसी तरह जो है हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का तर्ज़ अमल ऐसा रहा। आप अपने मामलात को आगे बढ़ाते। उसके बाद जो है तो अब क्या इससे हम ये समझें कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम जो उन्हें मशवरे दे रहे थे, तो क्या हज़रत अली अलैहिस्सलाम को बाकायदा आज के दौर के हिसाब से आप ये कह सकते हैं कि मुशाविर की एक हैसियत हासिल थी? तो ऐसा भी नहीं था। हज़रत अली अलैहिस्सलाम बाकायदा ऑफ़िशियली कोई मुशाविर नहीं थे, बल्कि जब ज़रूरत पड़ती थी तो आप मशवरा देते थे। यानी आपकी ये मुआवनत हस्ब ज़रूरत थी, आपकी ये मुआवनत हस्ब तकाज़ा थी कि जब तकाज़ा होता उनकी जानिब से तो आप जो है मुआवनत के लिए आगे बढ़ते, आप मुशावरत के लिए आगे बढ़ते। और ये अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के मकाम और मर्तबे और शख्सियत को इंसान अगर हकीकी मानों में अगर समझ लें तो फिर इसको हज़म करने में आसानी हो जाएगी। इसलिए कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम कोई आम इंसान नहीं है कि जो अपने दिल के अंदर एक मसले को लेकर कीना दिल में बिठा कर रखें और मुसलमानों के मफाद से मुताल्लिक़, इस्लाम के मफाद से मुताल्लिक़ कोई मशवरा देने के लिए भी आगे न बढ़े। हज़रत अली अलैहिस्सलाम को एक नहजुल बलागा के अंदर भी एक
جملہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تک خود میری ذات کے اوپر ظلم ہوتا رہے اور مسلمانوں کے امور ٹھیک سے چلتے رہیں اس وقت تک میں وہاں پر جو ہے کوئی ایسا کام نہیں کروں گا کہ جس سے مسلمانوں کے امور جو ہے وہ ٹھپ ہو جائیں یا اس کے اندر کوئی رکاوٹ ایجاد ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں آگے بڑھوں گا اور مدد کروں گا۔ تو یہاں امیر المومنین علیہ السلام جو ہے یہ اعتراض کہ اظہار فرما رہے ہیں کہ مجھ سے ٹھیک ہے کہ خلافت دے دی گئی، مجھ سے یہ حق میرا تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مجھے دیا تھا، لیکن اس کے باوجود اگر یہ خلافت مجھے اگر نہیں بھی ملی تب بھی میں اجتماعی مسائل کے اندر مسلمانوں کے مفاد سے مربوط اور اسلام کے مفاد سے مربوط دین محمدی اور شریعت محمدی کی تبلیغ اور اس کے اس کو وسعت پہنچانے سے مربوط جو مسائل ہیں وہاں پر بھی اگر میری مدد کی ضرورت پڑے تو میں مدد سے پیچھے ہٹ جاؤں، یہ امیر المومنین علیہ السلام سے نہیں ہو سکتا تھا، اور امیر المومنین علیہ السلام کی سیرت اس بات کی گواہی دیتی ہے۔ لیکن جہاں تک ان چیزوں کو لے کر اگر کوئی یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیں کہ ان سے واضح یہ ہوتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام بالکل راضی تھے اور ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا، اعتراض صرف اس وقت تھا کہ جب حضرت بی بی زہرا سلام اللہ علیہا زندہ تھی، تو یہ کیا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ اس کے اوپر بھی ہمارے پاس دلیل موجود ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب حضرت عمر کے اوپر جب حملہ ہوا اور وہ اس دنیا سے جب جانے لگے تو انہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں شورا بنانے کا حکم دیا، 6 رکنی شورا بنایا اور شورا کے اندر خود امیر المومنین علیہ السلام کا نام بھی رکھا، اور باقی افراد میں حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت طلحہ ہیں، حضرت زبیر ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں، یہ افراد اس شورا کے اندر موجود ہیں۔ اور اس نے حضرت عمر نے جو شورا کے حوالے سے جو ایک اصول بنایا تھا وہ یہ تھا کہ شورا کے زیادہ ممبر جس کو خلیفہ منتخب کر لیں تو میرے بعد وہ خلیفہ ہوں گے۔ تو بہرحال 6 کی عادت تھی تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بالکل ٹائی ہو جائے، اور پھر اس موقع پر انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر برابر برابر اگر ووٹ ہو جائیں تو ان طرف 3-3 اگر ہو جائیں تو پھر وہ خلیفہ بنے گا کہ جس کی حمایت عبد الرحمن بن عوف کریں۔ یہ بہرحال اب اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، فی الحال اس کی طرف میں نہیں جانا چاہتا، ورنہ اسباب بھی باقاعدہ اس کے ہیں، علماء نے اس کے بارے میں بیان کیا ہوا۔ تو ایسا ہی ہوا، 3-3 ہو گئے۔ پھر اس موقع پر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے امیر المومنین علیہ السلام کے سامنے یہ شرط رکھی حضرت علی علیہ السلام کے سامنے، کیونکہ حضرت عبد الرحمن جو ہے وہ حضرت عثمان کی حمایت کر رہے تھے، طلحہ جو ہے وہ ان کی حمایت کر رہے تھے، حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ حضرت علی خود ہیں، زبیر ہیں اور سعد بن ابی وقاص ہیں، اور اس طرف طلحہ ہیں اور اسی طرح عبد الرحمن بن عوف ہیں اور حضرت عثمان ہیں، 3-3 ہو گئے۔ تو حضرت عمر کے فیصلے کے مطابق اب جس کی حمایت حضرت عبد الرحمن کر لیں وہ خلیفہ بن جائیں گے۔ تو عبد الرحمن نے پہلے امیر المومنین علیہ السلام کے سامنے یہ شرط رکھی کہ اگر آپ کتاب خدا، سنت رسول اور سیرہ شیخین کے مطابق عمل کرنے کا تعہد کرتے ہیں اور اس کا اعلان اگر کرتے ہیں تو میں آپ کی حمایت کرنے کے لیے تیار ہوں، پھر آپ خلیفہ بن جائیں گے۔ اور انتہائی یعنی تاکید کے ساتھ یہ شرط رکھی۔ حضرت علی علیہ السلام نے انکار کیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کتاب خدا اور سنت رسول کے مطابق، اور پھر جو میری اپنی رائے کے مطابق جو صحیح ہو اس کے مطابق میں کروں گا۔ سیرے شیخین کی شرط کو قبول کرنے سے حضرت علی علیہ السلام نے واضح طور پر انکار کر دیا۔ یہ تمام مورخین نے، تمام سیرت نگاروں نے لکھا ہے، یہاں تک کہ احادیث کی روایات کی کتابوں کے اندر بھی جہاں اس سورہ کے حوالے سے جو روایات ہیں وہاں بھی جو روایتیں آئی ہیں ان میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے کھل کر انکار کیا۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اختلافی موقف رکھتے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام جو ہے ایسا ہرگز نہیں ہے کہ سیرت شیخین کے حوالے سے آپ کا جو انداز ہو یا آپ کی جو رائے ہو وہ ویسے ہی ہو کہ جیسے یہ سیرت رسول ہے۔ تو اس لیے حضرت علی علیہ السلام نے وہاں پر انکار کیا، اور اسی انکار کے نتیجے میں حضرت علی علیہ السلام کو خلافت نہیں ملی۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، خلافت نہ ملتے نہ ملے، لیکن میں اصولوں کے اوپر سمجھوتا نہیں کروں گا۔ حضرت علی علیہ السلام اصولوں کے اوپر وہاں پر سمجھوتا نہیں فرمایا۔ تو اسی طرح یہ ایک، اور اس کے علاوہ بھی اگر دیکھیں تو حضرت علی علیہ السلام اس وقت تقریباً حالات کچھ اس طرح سے دیکھ رہے تھے کہ آپ کے سامنے حضرت علی علیہ السلام باقاعدہ جب بھی موقع ملا آپ نے باقاعدہ اپنے اوپر ہونے والے
ظلم اور ناانصافی کو لوگوں کے سامنے آپ نے بیان فرمایا. جیسے ہمارے سامنے نہج البلاغہ کی روایت موجود ہے. نہج البلاغہ کی وہ روایت میں آپ کے سامنے پیش کر لوں. نہج البلاغہ میں حضرت علی علیہ السلام قریش کے اوپر اعتراض کرتے ہوئے کہ چونکہ آپ سے خلافت کو جو چھینا گیا تو اس میں پیش جو ہیں یہی لوگ تھے. آپ نے فرمایا, خطبہ نمبر 215 ہے علامہ مفتی جعفر حسین صاحب کے ترجمے کے مطابق نہج البلاغہ کا, اس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ خدایا میں قریش سے انتقام لینے پر تجھ سے مدد کا خواستار ہوں, کیونکہ انہوں نے میری قرابت اور عزیزداری کے بندھن توڑ دیے اور میرے ظرف عزت اور حرمت کو اوندا کر دیا, اور اس حق میں کہ جس کا میں سب سے زیادہ اہل ہوں جھگڑا کرنے کے لیے ایکا کر دیا. آپس میں وہ ایک ہو گئے. وہ حق کون سا حق ہے؟ یہی خلافت کا حق ہے, امامت کا. ایکا, اور یہ کہنے لگے کہ یہ بھی حق ہے آپ اسے لے لیں, اور یہ بھی حق ہے کہ آپ اس کو اس سے روک دیا جائے. یا تو اب اس کے بعد پھر امیر المومنین علیہ السلام اپنی اس حالت کو بیان فرماتے کہ اب اس کو کیا کرتے. جب آپ کے خلاف سب نے ایکا کر لیا, سب ایک ہو گئے, تو اس موقع پر آپ کے سامنے کیا راستہ بچ جاتا. امام فرماتے ہیں تو یا تو غم اور حزن کی حالت میں صبر کیجئے یا رنج و اندوہ سے مر جائیے. میں نے نگاہ دوڑائی تو مجھے اپنے اہل بیت کے سوا نہ کوئی معاون نظر آیا اور نہ کوئی سینہ سپر اور معین دکھائی دیا, تو میں نے انہیں موت کے منہ میں دینے سے بخل کیا, اور اس وقت آنکھوں میں خس و خاشاک تھا مگر میں نے چشم پوشی کی, حلق میں غم و رنج کے پھندے تھے مگر میں لعاب دہن نکلتا رہا, اور غم اور غصے کو پی لینے کی وجہ سے ایسے حالات پر میں نے صبر کیا جو جس سے زیادہ تلخ اور دل کے لیے چھریوں کے کچوں سے زیادہ. یعنی حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس وقت میں نے صبر کیا, اور صبر کیوں؟ کیونکہ کوئی آگے بڑھ کر مدد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کا اعتراض اپنی جگہ باقی تھا. آپ نے جہاں پر مشورہ دیا اور جہاں پر ہمکاری فرمائی, جہاں پر آپ معاونت فرمائی, وہ مسلمانوں کے اجتماعی مفادات کو پیش نظر رکھ کر آپ معاونت فرمائی. وہ ایسا ہرگز نہیں تھا کہ حضرت علی علیہ السلام جو ہے وہاں پر باقاعدہ اپنے حق سے دستبردار ہو رہے ہوں اور اپنے حق کے حوالے سے حضرت علی علیہ السلام جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئے ہوں. اور اس دوران ایک اور چیز وہ یہ بھی ہے, ایک اور اہم نقطہ کہ جس کی طرف بعض علماء نے اشارہ بھی کیا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام اگرچہ خلفاء کی مدد بھی فرماتے تھے اور ان کی نصرت بھی فرماتے تھے, جہاں جہاں پر مدد کی ضرورت پڑے وہ مدد بھی فراہم فرما رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود حضرت علی علیہ السلام کا, چونکہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ کوئی باقی معاملات کے اندر, خاص طور پر حکومتی معاملات کے اندر ایسا کوئی رول نہیں ہے, جس کی وجہ سے اس وقت ان کی جانب سے باقاعدہ ایک کوشش یہ بھی ہوتی تھی کہ لوگ ان سے لا علم رہیں, حضرت علی علیہ السلام کی ذات اور شخصیت سے لا علم رہیں. تو اس لیے دور دراز کے علاقوں کے اندر رہنے والے بہت سارے لوگ حضرت علی علیہ السلام کو جانتے تک نہیں تھے. وہ اس لیے کہ حضرت علی مکہ مدینہ منورہ کے اندر اپنے کاموں کے اندر مصروف ہے, اور ان 25 سالوں کے دوران یہ بھی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت لوگ تقریباً ہر سال حج پہ جاتے تھے, مدینے سے گئے اور لیکن امیر المومنین کے بارے میں ملتا ہے کہ شاید 1 یا 2 مرتبہ آپ سے تشریف لے گئے, اور اس کے بارے میں بعض علماء نے بیان فرمایا کہ آپ کو اجازت نہیں ملتی تھی کہ آپ مدینے سے باہر جائیں, کیونکہ شاید ایک لحاظ سے سیاسی طور پر خطرے کا احساس ہوتا تھا. تو اس لیے اس حضرت علی علیہ السلام صرف 1-2 مرتبہ حج کے لیے آپ تشریف لے گئے ان سالوں کے دوران. تو عام باقی علاقوں کے اندر موجود جو لوگ ہیں, جو نئے مسلمان ہیں, خاص طور پر جو نئے لوگ دائرہ اسلام کے اندر آ گئے, وہ امیر المومنین کو جانتے تک نہیں ہیں. یعنی پیغمبر اکرم کے زمانے میں جو صحابہ کرام موجود تھے وہ تو امیر المومنین کو جانتے ہیں, پیغمبر کے زمانے میں آپ کے ساتھ جو قربت کی وجہ سے آپ نے جو امیر المومنین کے مقام و مرتبے سے آگاہ فرمایا تھا اس کی وجہ سے, لیکن جو نئے لوگ ہیں, جو نئی نسل ہے, نیو جو جنریشن ہے, اور اسی طرح نئے تازہ مسلمان ہونے والے لوگ وہ امیر المومنین کو جانتے تھے. ایک روایت بھی ہمیں ملتی ہے کہ ایک حضرت جندب بن عبداللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ عراق کے اندر صورتحال یہ تھی کہ ایک مرتبہ جب لوگوں کے سامنے ہم نے حضرت علی علیہ السلام کے فضائل کو بیان کرنا شروع کیا, لوگ کہتے تھے کہ چھوڑیں آپ یہ کیا, کس کے بارے میں تذکرہ کر رہے ہیں, کس کا ذکر کر رہے ہیں, آپ اس کو چھوڑیں, آپ کوئی اور بات کر لیں. اور لوگ وہ مجلس اور وہ محفل چھوڑ کر چلے جاتے تھے, کیونکہ لوگ جانتے تک نہیں تھے. خاص طور پر عراق اور شام
وغیرہ کے اندر جو ہے صورتحال یہ تھی کہ لوگ حضرت علی علیہ السلام کا نام تک نہیں جانتے تھے۔ البتہ یمن کے بارے میں ہے کہ یمن کے لوگ جانتے تھے، کیونکہ یمن وہ علاقہ تھا کہ جہاں پر امیر مومنین پہلے جا چکے تھے، تو اس لیے وہاں کے لوگ حضرت علی علیہ السلام سے واقف تھے۔ لیکن شام ہے، عراق ہے، اور اس وقت ایران بھی فتح ہو چکا تھا، وہ علاقے، وہاں کے لوگ حضرت علی علیہ السلام کو جانتے تک ہیں۔ وہ ان لوگوں کو جانتے ہیں کہ جو امیر اور حاکم بن کر ان کے علاقوں کے اندر آ رہے ہیں۔ تو یہ ایک لحاظ سے حضرت علی علیہ السلام کو باقاعدہ سیاسی طور پر بھی اس زمانے کے اندر جو ہے حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ جو ایک رویہ تھا، وہ ایک اس کی ایک نشاندہی ہوتی ہے۔ اور یہاں پر آخر میں آپ کے سامنے حضرت علی علیہ السلام کے اعتراض کے حوالے سے خطبہ شقشقیہ، جو تیسرا خطبہ ہے نہج البلاغہ کا، اس کے چند جملے آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ اس سے امیر المومنین علیہ السلام کا موقف جو ہے وہ سامنے آ جائے۔ میں اس کے اوپر اپنی طرف سے کچھ نہیں کہوں گا، صرف خطبہ شقشقیہ جو خطبہ نمبر 3 ہے نہج البلاغہ کے اندر، تو صرف اسی کے وہی الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا بغیر کسی اپنے تبصرے کے۔ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، فرزند ابو قحافہ نے پیراہن خلافت پہن لیا، حالانکہ وہ میرے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا کہ میرا خلافت میں وہی مقام ہے جو چکی کے اندر اس کی کیلی کا ہوتا ہے۔ میں وہ کوہ بلند ہوں جس پر سے سیلاب کا پانی گزر کر نیچے گر جاتا ہے اور مجھ تک پرندہ پر نہیں مار سکتا۔ اس کے باوجود میں نے خلافت کے آگے پردہ لٹکا دیا اور اس سے پہلو تہی کر لی اور سوچنا شروع کیا کہ اپنے کٹے ہوئے ہاتھوں سے حملہ کروں یا اس سے بھیانک تیرگی پر صبر کر لوں، جس میں سن رسیدہ بالکل ضعیف اور بچہ بوڑھا ہو جاتا ہے اور مومن اس میں جد و جہد کرتا ہوا اپنے پروردگار کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ مجھے اس اندیش پر صبر ہی قرین عقل نظر آیا، لہٰذا میں نے صبر کیا، حالانکہ آنکھوں میں غبار و اندوہ کی خلش تھی اور حلق میں غم و رنج کے پھندے لگے ہوئے تھے۔ میں اپنی میراث کو لٹتے دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ پہلے نے اپنی راہ لی اور اپنے بعد خلافت ابن خطاب کو دے دیا۔ پھر اس کے بعد امام نے بطور تمثیل ارشاد فرمایا، کہاں یہ دن جو خاقہ کے پالان پر کٹتا ہے، اور کہاں وہ دن جب جو حیان بردار جابر کی صحبت میں گزرتا تھا۔ تعجب ہے کہ وہ زندگی میں تو خلافت سے سبکدوش ہونا چاہتا تھا، لیکن اپنے مرنے کے بعد اس کی بنیاد دوسرے کے لیے استوار کر گیا۔ بے شک ان دونوں نے سختی کے ساتھ خلافت کے تھنوں کو آپس میں بانٹ لیا۔ اس نے خلافت کو ایک سخت اور درست محل میں رکھ دیا جس کے چرکے کاری تھے، جس کو چھو کر بھی درستی محسوس ہوتی تھی، جہاں بات بات میں ٹھوکر کھانا اور پھر عذر کرنا تھا، جس کا اس سے سابقہ پڑے وہ ایسا ہے جیسے سرکش اونٹنی کا سوار کہ اگر مہار کھینچتا ہے تو اس کی موجودگی سے اس کی ناک کا درمیانی حصہ ہی شگافتہ ہو جائے، جس کے بعد مہار دینا ہی ناممکن ہو جائے۔ اور اس کے بعد امام علیہ السلام کا یہ اعتراض، اور پھر تو یہاں سے بات یہ واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کا اعتراض اپنی جگہ تھا، لیکن اس کے باوجود آپ ہمکاری فرماتے تھے، آپ باقاعدہ حد الامکان یعنی خطرے کی حد تک جو ہے باقاعدہ آپ جو ہے ان کی مدد فرماتے تھے۔ خود خلیفہ سوم کے حوالے سے یہ بھی آپ کے سامنے عرض کر لوں کہ جب خلیفہ سوم کے خلاف بغاوت جب ہوئی، لوگوں نے جب ان کے خلاف احتجاج کیا اور مدینے کے اندر جب وہ پہنچے، سب سے بڑھ کر حضرت علی علیہ السلام پیش تھے ان کو بچانے کی خاطر، اور آپ نے ان کو نصیحتیں کی اور نصیحت کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود بھی بہرحال جب وہ اپنے اس کے اوپر باقی رہے اور لوگوں کی جانب سے احتجاج عروج پر پہنچا، حضرت امام علی علیہ السلام نے حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو بیچا اور بنی ہاشم کے جوانوں کو بھیجا کہ وہ جا کر حضرت عثمان کی محافظت کریں اور ان کی جان بچانے کی کوشش کریں۔ اور لوگوں کی جانب سے جب پانی بند کیا گیا حضرت عثمان کے اوپر، حضرت علی علیہ السلام اپنے بنی ہاشم کے جوانوں کو بھیجتے ہیں وہ جا کر پانی پہنچائیں، اور یہ حضرت علی علیہ السلام کے تعلق تھا۔ حضرت علی علیہ السلام کی جانب سے ایک ہمکاری تھی، اور آپ اسلام کی خاطر آپ کوئی فتنہ نہیں چاہتے تھے، یعنی مطلب یہ آپ کوئی فتنہ نہیں چاہتے تھے، اور جو فتنہ ایجاد کرنے کی کوشش کرتے تھے ان فتنوں کو دبانے کی کوشش کرتے تھے۔ آپ یہ چاہتے تھے کہ اسلام سربلند رہے، اسلام کا پیغام آنے والے لوگوں تک پہنچے۔ اور تو یہ خلافت کے حوالے سے، خلفاء کے حوالے سے امیر المومنین علیہ السلام کا جو تعلق تھا اور جو آپ کا ان کے ساتھ جو رویہ تھا وہ اس طرح کا تھا۔ اور یہ بات بھی ہماری پیش نظر رہنی چاہیے کہ البتہ جس امامت اور ولایت کی ہم بات کرتے ہیں، وہ امامت اور وہ ولایت ایک منصب الہی ہے، وہ چھینے جانے کے قابل نہیں ہے۔ جو حضرت علی علیہ السلام سے لے لی گئی وہ حکومت تھی، وہ خلافت تھی، تو لہٰذا حکومتی مسلمانوں کے معاملات میں
مسلمانوں کے لیے جو حکومت تھی تو ان کے معاملات میں جو حکومتی مسائل تھے پیش آنے والے، ان میں حضرت علیہ السلام ہمکاری کرنے کے لیے، مدد کرنے کے لیے تیار تھے۔ جہاں تک امامت کا تعلق ہے، جہاں تک ولایت کا تعلق ہے، جو ایک الہی منصب ہے، یہ حکومت کے آنے جانے سے اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے تب بھی نبی تھے، جب آپ کے پاس کوئی حکومت نہیں تھی، لوگ آپ کو نہیں مان رہے تھے تب بھی نبی تھے، جب مدینہ تشریف لائے تب بھی آپ نبی تھے، جب لوگ آپ کو حاکم مان رہے تھے۔ نہ مدینہ پہنچنے کے بعد آپ کی نبوت میں اضافہ ہوا، اور نہ مکے میں جب آپ تھے تو آپ کی نبوت میں کمی آئی تھی۔ تو اسی طرح امیر المومنین علیہ السلام سے خلافت کو، ظاہری حکومت کو اگر لے لی گئی اور اس سے چھین لی گئی تو اس کی وجہ سے حضرت علی علیہ السلام کے مقام اور مرتبے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کے مقام اور مرتبے میں بلکہ اور اضافہ ہوا کہ آپ سے اس طرح کا رویہ رکھے جانے کے باوجود حضرت علی علیہ السلام نے پھر بھی اخلاص کے ساتھ، پھر بھی خلوص کے ساتھ، اسلام کی خاطر، دین کی خاطر اور امت مسلمہ کے اتحاد اور یکپارچی کو باقی رکھنے کی خاطر خلفاء کا ساتھ دیا، اور ان کے ساتھ آپ امداد فرماتے رہے، تعاون فرماتے رہے۔ اور ہمارا بھی یہی رویہ ہونا چاہیے کہ ہم بھی عصر حاضر میں لوگوں کے ساتھ اگر اختلافات ہوتے ہیں تو وہ اختلافات اپنی جگہ، کسی اصولی موقف کے اوپر اگر اختلاف ہوتا ہے تو وہ اصولی موقف اپنی جگہ باقی رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو مسلمانوں کے مفاد عامہ سے متعلق جو مسائل ہیں وہاں پر ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر آگے بڑھنا چاہیے، مسلمانوں کے اجتماعی مفادات کو سامنے رکھنا چاہیے، اور اجتماعی امت مسلمہ کے اندر ان کے مفادات کو سامنے رکھ کر ان کے اندر اتحاد و اتفاق کو برقرار رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان کے درمیان اختلاف اور افتراق جو لوگ ایجاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے سامنے ڈٹ جانا چاہیے۔ دعا ہے کہ پروردگار ہمیں امیر المومنین علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور رمضان مبارک میں ہمیں عبادات کو چلانے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ہماری عبادات کو قبول فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آصف۔ ہیلو، کلاس ختم کیا؟ اگر کسی کو کوئی سوال ہے تو وہ آگے سب سے پوچھ سکتے ہیں ابھی۔ جی کسی کو کوئی سوال ہے تو آگے سب سے پوچھ سکتے ہیں ابھی۔ السلام علیکم، میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی کی امامت کا اعلان کیا غدیر خون کے میدان میں، تو اس کے بعد یہ خلفائے راشدین کہاں سے آ گئے؟ یہ خلافت کہاں سے شروع ہو گئی ہے؟ یہ تو حق امام علی کا تھا، تو ان کو کیوں خلیفہ بنایا لوگوں نے؟ خلیفہ بنا کے کرنا میں تمام حکومت کے معاملات ان کو کیوں دیے گئے؟ یہ ایک اس کا انتہائی تفصیلی جواب ہو سکتا ہے، مختصراً اس کا جواب پیش کرنا تھوڑا سا مشکل ہے، کیونکہ باقاعدہ بہت سارے اسباب تھے۔ یقیناً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے اندر امیر المومنین کی ولایت کا اعلان فرمایا تھا، تو وہ تو مدینے کے اندر موجود تھے، یعنی ایسا نہیں کہ یہ لوگ باہر سے آئے ہیں، مدینہ منورہ کے اندر موجود ہیں، یہ ان میں سے تھے۔ لیکن آخری زمانے میں یہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ قبائلی رقابت کے اوپر اتر آئے تھے، اور ان لوگوں نے باقاعدہ بعد میں کہا بھی کہ عرب کے لوگ جو ہیں وہ ایک ہی خاندان کے اندر یعنی بنی ہاشم کے اندر نبوت اور خلافت دونوں کو جمع نہیں دیکھ سکتے، یعنی ان لوگوں کا ایک اعتراض یہ تھا، اور اس بنیاد پر انہوں نے خلافت کو بنی ہاشم سے الگ کرنے کا انہوں نے پھر ارادہ کر لیا، یعنی وہ اس کو ایک خاندانی اور قبیلئی ایک معاملہ قرار دے رہے تھے۔ حالانکہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امیر المومنین علیہ السلام کو جب منتخب فرما دیں اور لوگوں کے سامنے، سارے لوگوں کے سامنے، 1 لاکھ سے زیادہ حجاج کرام صحابہ کرام کے سامنے جب امیر المومنین کو دکھا کر ہاتھ بلند کر کے جب یہ فرما دیں کہ یہ ہیں جن کا جس کا میں مولا ہوں اس کے مولا یہ ہیں، اور میرے بعد نبی ولی جو ہیں یہ ہیں، خلیفہ یہ ہیں، تو اس کے بعد کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر عرب کے لوگ اعتراض بھی کرتے تو ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ جو کم از کم گزشتہ زمانے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ ان کے اعتراضات کا جواب دیتے اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا ساتھ دیتے، پیغمبر اکرم کے فرمان اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کے اوپر جو ہے وہ عمل ہونے دیتے۔ لیکن بہرحال اس وقت اور بھی بہت سارے
مفادات تھے اور وجوہات تھی کہ جن کی وجہ سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے اوپر عمل نہیں ہو سکا. میرے خیال سے ٹائم تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے، تو اب جس کو بھی سوال ہونا ہے تو وہ رات میں 9 سے 9:30 یا 10 بجے تک جو گروپ میں ہمارا بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ سوال کرنا ہے. آگا صاحب انشاءاللہ اس کے اندر ہی آپ کو پھر جواب دے دیں گے. ٹھیک ہے، 9 سے 10 بجے گروپ اوپن کریں گے ہم واٹس ایپ والا. تو جس کو بھی کوئی سوال ہو اس والے میں تو وہ اس گروپ میں پوچھ لیں، پھر آگا صاحب انشاءاللہ جواب دے دیں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آگا صاحب. چلیں، اللہ حافظ. اللہ حافظ آپ.